نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الامین الکریم حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ساتھ طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ حدیث کے بعد جو حضرت نے فرمایا ہے کوئی گنجائش بولنے کی باقی نہیں رہی۔ میں اور آپ کی ساری مجلس مجھے یقین ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ کی تائید کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو وقت موت کا مقرر ہے بہر صورت وہی ٹائم مقرر ہے۔ غالباً مرحوم صدر ان کی عمر تقریباً 63 سال ہے میرے خیال سے، ان کو درجہ شہادت پہ فائز ہونا تھا، اسی ٹائم میں ہی فائز ہونا تھا۔ یہ ان کے لیے اعزاز ہے ان خدمات کا جو انہوں نے ایک مرد مجاہد کی طرح ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے۔ جیسے حضرت نے فرمایا ہم ایمانی کمزوری کی وجہ سے مزاحمت چھوڑ کے مذمت پہ آ گئے، یہ ہماری مجبوری ہے، کمزوری ایمانی کمزوری ہے۔ ان کے الفاظ بالکل 100% درست ہیں اور یہی قرآنی حکم بھی ہے۔ بہرحال آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ کسی خبر تھی کہ زندے دلوں کا اور جاگتی قوم کا صدر، میرے الفاظ بھی آپ نے غور شاید نہیں کیا، زندہ دلوں کا اور جاگتی قوم کا صدر، صدور بے شمار ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر علاقے میں ہر قوم کا ہر ملک کا صدر ہے، لیکن کم لوگوں کو یہ اعزاز نصیب ہوتا ہے کسی جیتی جاگتی قوم کا صدر ہو۔ رات اندوری صاحب کہتے تھے میں نے ایک بار کہا پولیس چور ہے، مجھے پولیس والوں نے پکڑ لیا کہ آپ نے کہا پولیس چور ہے، تو انہوں نے کہا جی میں نے یہ نہیں کہا ہندوستان کی پولیس چور ہے۔ تو سردار نے مجھے کہا ہمیں آپ بیوقوف سمجھتے ہیں، ہم تو جانتے ہیں کس کی پولیس چور ہے۔ بات وہی ہے، یہ مجھے نہیں کہنا کہ صدر کیسے کیا ہیں، لیکن زندہ لوگوں کا صدر ہونا، درجہ شہادت پہ فائز ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ٹھیک ہے اس وقت ہم لوگ مردہ دل ہو چکے ہیں اور ایک سانحہ ہے، ایک دکھ ہے، اللہ معاف کرے مجھے کوئی لفظی نہیں کرنی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے اکثر یہاں آ کے محسوس کیا ہے کہ زندہ لوگوں میں بات کر رہے ہوں، جیتے جاگتے لوگوں میں بات کر رہے ہیں۔ اور پھر جمہوریہ ایرانی، جمہوریہ ایران، جو قوم قرآن سے محبت کرتی ہے، جو قوم قرآن کو ساتھ لے کے چلتی ہے، میں نے ان کی ایک تصویر دیکھی، ہاتھ میں کلام پاک ہے، چہرے پہ نورانیت ہے، وہ تو ہے بارش ہے ماشاءاللہ، صاحب ایمان ہے اور زندہ دل ہے، قرآن ساتھ میں ہے اور بات کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشن میں۔ اور یہاں ان کو ایک بار بولنے میں نہیں دیا گیا، جہاں تک میری معلومات ہیں، ایک تقریر وہ کرنا چاہتے تھے، ان کو روک دیا گیا، نہیں بولنے دیا گیا۔ لیکن پوری دنیا کے سامنے جیسے حضرت نے فرمایا 56 کنٹریز، 56 ممالک میں ہماری بادشاہت ہے، ہم امیر ہیں، ہم سردار ہیں، ہم صدر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، لیکن کوئی ایک بھی نہیں ہے بقول ان کے کچھ سجدے میں کچھ رکوع میں ایک بھی کھڑا مؤذن نہیں ہے ان کے سامنے جو پکار سکے ظلم ظالم کو، جو سامنے کھڑا ہو سکے۔ پتہ تھا مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، اللہ نے اس جذبے کو قبول کیا ہے، شہادت کی موت عطا فرمائی ہے، اور 63 سال کی عمریں جو آقا علیہ السلام کی عمر مبارک ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے ان کے گھر والوں کو صدقہ ہے، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کی اہلیہ ہے، محترمہ ظالم پروفیسر ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ یہ دکھ کی گھڑی ہے، ضرور ہے، ساری امت کے لیے ہے، اور ایک ملی نقصان ہوا ہے، قومی نقصان ہوا ہے، لیکن شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ایک بہادر شخص کا جانا، ایک زندہ دل قوم کا صدر ہونا، قوم کو باندھ کے رکھنا، قرآن پہ ڈٹ کے رہنا، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال زیادہ نہ کہتے ہوئے میں مولوی صاحب کے ہر ایک لفظ کی تائید کرتا ہوں، لفظاً جو انہوں نے کہا ہے
کہ بالکل ویسا ہی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا اسی وقت میں ان کو درجہ شہادت پہ فائز ہونا تھا۔ ہاں ہمیں یہ ضرور امید ہے کہ ان کے جو جانشین ہیں، جو پیچھے ہیں، وہ بھی زندہ دل لوگ ہی ہوں گے جو ان کے تربیت یافتہ ہیں، اور یہ قوم دبنے والی نہیں ہے۔ میں آپ کو خوش کرنے کے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں طالب علم ہوں، تھوڑا سا تاریخ کا طالب علم ہوں۔ ایران ایک زندہ دل قوم ہے، ایک ایسی قوم ہے جو اللہ پہ یقین رکھتی ہے، اللہ کی کتاب کو ساتھ لے کے چلنے والی ہے۔ وہ قوم مٹنے والی نہیں ہے انشاءاللہ، ظالم کے سامنے کھڑی ہے، سرخرو کھڑی ہے، اور انشاءاللہ اگر وہ اسی طرح سے جس طرح سے وہ مشن تھا حضرت کا، حضرت ابراہیم رئیسی علیہ رحمہ کا جو مشن تھا، اس کو لے کے چلتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی ہے۔ حق مٹ نہیں سکتا ہے، ہاں کبھی مغلوب ہوتا، حالات ایسے بنتے ہیں مغلوب ہوتا ہے، لیکن 313 تھے بدر میں حق والے، اور اسی طرح پورا یہ آج کا جو سونی ماحول تھا، سونی ماحول یہی تھا اس وقت بھی، 313 نہتے حق والے، قرآن کے ساتھ پیغمبر کی تربیت یافتہ، اور ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ حق ہی غالب رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد بھی حق غالب رہے گا۔ ہمیں دکھ ہے، دکھ کی گھڑی میں ہم ان کے اہل عیال کے ساتھ بالکل ساتھ ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسماندگان کو، ان کی 2 صاحبزادی ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے، اور ان کی بیگم صاحبہ جو پروفیسر ہیں، اللہ تعالیٰ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے اس خدمت کو، اس خلوص کو، جذبے کو قبول فرمائے۔ جانا سب نے، ہم نے بھی جانا ہے، لیکن وہ ہے جس کو زمانہ یاد کرے، جس کو لوگ یاد کریں۔ ایک صدر ہے، شہید ہوا ہے، اپنے کاج کے لیے شہید ہوا ہے، جھکا نہیں ہے، بکا نہیں ہے، ڈٹ کے کھڑا رہا ہے، اور صف اول کا مجاہد رہے ہے۔ مرنا حق ہے، ہمارا ایمان ہے، جس طرح سے آئے گی موت قبول ہے، لیکن ہر انسان کو شہادت کا مرتبہ نہیں ملتا ہے۔ پھر بھی ایک بار میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ تعزیتی میٹنگ ہے، میری اوقات نہیں ہے، ماشاءاللہ علماء کرام ہیں اور جناب صاحب ہیں، اور اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ آپ کا جذبہ ہے، آپ کی محبت ہے، آپ یاد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا ہر وقت آپ کے ساتھ تعاون ہے۔ تعاون کیا کر سکتے ہیں؟ میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ یا اللہ ہر مسلمان کو جذبہ شہادت نصیب فرما، ایسی دلیرانہ موت ہمیں بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں، آپ سبھی اچھی طرح جانتے ہیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے جی ہمیں دکھ ہے، چلو بقول زمان صاحب ان کا بھی شکریہ ہے، بھائی کہنا چاہیے، مرنا تو سب کو ہے، اس کو بھی پتہ ہے، میں نے بھی جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے مرنا، مسلمان کی موت جو ہے وہ بڑی عظیم اور بڑی عجیب موت ہوتی ہے۔ یہ موت قابل رشک ہے، دکھ تو ہے لیکن قابل رشک موت ہے کہ پوری زندگی ایک شخص پراسیکیوٹر سے لے کے صدر تک پہنچا ہے، پراسیکیوشن کا شعبہ تھا، یہ اس سے چل کر صدر تک پہنچے ہیں۔ ایک شخص وہاں سے اٹھ کے صدارت کے عہدے تک پہنچا ہے، مسلمان ہی زندہ رہا ہے، مسلمان ہی شہید ہوا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، دکھ ضرور ہے لیکن قابل رشک موت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ آپ جب بھی یاد کریں گے، میں خادم کی حیثیت سے میں سگے زارہ ہوں، جب بھی آپ آواز دیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے پاس آتے رہیں، پھر بھی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کے عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے بزرگوں کی، اپنے شہداء کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔